وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے۔ اگلا عمل کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر ہے 30۔ قرآن پاک پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا اترنا۔ فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے خوش نصیبوں میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب بھی ہے، جس کی قرأت کو سن کر آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں۔ اس خوش نصیب کا تذکرہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت اسید بن حضیر، پہلے تو اب میرے ساتھ ان کا نام پڑھیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس صحابی کا نام ٹھیک نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت اسید بن حضیر پڑھیے۔ چلیے اب ہم ان کی جو باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، ان کے اپنے ہیں، یہ سنا رہے ہیں اصل میں اپنا واقعہ، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں میں آپ سب کو بھی موقع دوں گی۔ کریں کیا کہ جب میں پڑھوں تو آپ بڑی غور سے ان لفظوں کے اعراب پہ غور کریں تاکہ بعد میں آپ خود بھی پڑھیں تو آپ کو پڑھنا آ جائے۔ یہ ایک بیان کیا کرتے ہیں، بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقر وفرسہ مربوط عنده وجالت الفرس فسکت فسکنت فقرأ فجالت الفرس فسکت وسکنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فاشفق ان يصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حذير قال فاشفقت يا رسول الله أن تتا يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل ظلتي فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال۔ اب یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ آپ سب دہرائیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وَتَدْرِي ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم۔ اب یہ سنیے کتنا خوبصورت واقعہ، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں قرآن پاک خوبصورت آواز سے پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ وہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا، اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا،
اسید رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، قرأت ختم کی تو گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بتکا، جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بتکا۔ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔ یہاں سے نوٹ کریں کہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ایک ہی حجرہ ہے جس میں ایک سائڈ پہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور دوسری طرف چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ تو ان کو ڈر کیا ہوا؟ وہ ڈرے کہ کہیں سے صدمہ نہ پہنچے، کیونکہ گھوڑا جب اچھلے گا تو اس کا پاؤں بچے پہ پڑنے کا ڈر ہے نا، تو یہ خدشہ ان کو ہو گیا۔ چنانچہ اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی تو ایک چیز سائبان کی طرح دکھائی دی۔ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چیز غائب ہو گئی۔ صبح کو اسید رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ابن خدیر اچھا ہوتا کہ تو قرأت جاری رکھتا، ابن خدیر اچھا ہوتا کہ تو قرأت جاری رکھتا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ وہ گھوڑے کے قریب تھا، میں نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان کی طرح کچھ معلوم ہوا جیسے اس میں چراغ روشن ہو، پھر میں باہر آ گیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسید تو جانتا ہے وہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے، اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کو ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے، وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ بات سمجھ ہے؟ یعنی وہ فرشتوں کا جھنڈ تھا، وہ جب نیچے آتے تو گھوڑا ان کو دیکھ کر بدکتا۔ آپ کو پتہ نا کہ جانوروں کو بعض دفعہ کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں دکھتی، تو وہ پڑھتے تو گھوڑا بھی بدکتا۔ جب وہ خاموش ہو جاتے اس ڈر سے کہ یہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، میں دیکھوں اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ چپ ہوتے تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ جب وہ خاموش ہوتے تو فرشتے اوپر چلے جاتے۔ ایک دو بار ایسے ہی ہوا تو پھر انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو صبح تک اتنے فرشتے آپ کے گھر میں آ جاتے کہ بستی کے دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے کہ آج اسید کے گھر میں اتنے فرشتے آئے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پورے یقین کے ساتھ اچھی آواز میں قرآن پڑھا کریں، اور یقین کریں اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں کہ آج کل اتنا آسان ہے، آپ گھر میں اچھی تلاوت چلا دیا کریں۔ یعنی مجھے تو اپنے دل کو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ سننا میرے کاموں کو ہی مشکل کر دیتا ہے، اور خوبصورت آوازیں، ادریس ابکر کی آواز آپ چلائیں، آپ قاری ابو بکر شاطری کی آواز لگائیں، مشاری کی لگائیں، امام سدیس کی لگائیں، آپ کو خود اپنے گھر میں رحمت دکھے گی۔ بلکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کریں، چلو بیٹا آج کس کی آواز سنتی ہیں، چلو آج، پھر بچوں سے کمپٹیشن کرایا کریں، اب یہ بچہ پڑھے گا وہ پڑھے گا، جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں یا صورتیں، تو اپنے بچوں سے پڑھوائیں اور ان کو فیلنگ دیں۔ تو آج آپ نے اپنے بچوں سے جا کے یہ چیز شیئر کرنی ہے۔ آگے بھی آئے گی وہ حدیث انشاءاللہ، اس کا اپوزٹ بھی ہم پڑھیں گے اس بک اینڈ پہ کہ کن چیزوں سے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اگر گھروں میں اونچی میں اونچی آوازیں اور بیکار قسم کی آوازیں تو فرشتے تو چلے جائیں گے۔ تو بچوں کو یہ کہہ کر بھی پھر آپ بیکار چیزیں دیکھنے سننے سے روک سکتے ہیں کہ بیٹا فرشتوں کو بلانا ہے تو اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر اسی سے ملتی جلتی چیز کیا ہے کہ قرأت قرآن سے فرشتوں کے نزول کو پانے والا ایک اور خوش نصیب، یہ کون تھے؟ حضرت برا بن عازب۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وعند فرس مربوط بشتنین فتغشته سحابا فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما اصبحت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السکینۃ نزلت بالقرآن۔ ایک شخص سورہ کہف پڑھتا تھا، اس کے ہاں دو لمبی رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، سو اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، اس کا گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اترتی ہے۔ پچھلے واقعے میں سورۃ بقرہ تھی، اس میں سورۃ کہف تھی، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تھی اس کی ہر آیت کے ساتھ 70 فرشتے نازل ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو آپ امیجن کریں کہ جب واقعی گھروں میں ایسی چیزیں عام ہوتی ہیں اور جن جگہوں پہ یہ چیزیں ہر وقت چلتی ہیں، پھر وہاں اللہ کی رحمت کیوں نہ ہو، کیوں ہمیں ایک دم سکون ملتا ہے ایسی جگہوں پہ جا کے، تھکے ہارے ماندے ہوں پریشان ہوں، آپ جا کے بیٹھیں آپ کو ایک دم سکون ملتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے سارے دن کی تھکن ختم ہوئی، تو یہ فرشتوں کے نزول کی بات ہے۔
یہ جو بات آخری پڑھی ہے اس کی حدیث میں امام نووی فرماتے ہیں وفی حاصل حدیث جواز رویت الحاد الامت الملائکتی وفیہ فضیلت القراءۃ وانہا سبب النزول الرحمہ وحضور الملائکتی وفیہ فضیلت استماع القرآن۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں کوئی ایک فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے ایک بات آپ کو بھی پتہ چلی کہ انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے دکھانا، اور اس سے فضیلت قرأت کے سبب رحمت کا نازل ہونا، فرشتوں کا حاضر ہونا اور کان لگا کر قرأت کا سننا بھی ثابت ہوا۔ یعنی فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کیا پتہ چلا ان دو واقعات سے؟ آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے۔ اب اگلا عمل جو اس سے الگ ہے لیکن ملتا جلتا، اور وہ کیا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ اور یہاں مسجد سے مراد پھر یاد رکھیے کہ وہ جگہ جہاں مل کر عبادت کی جاتی ہے، یعنی یہ کوئی مدرسہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے بندے اس کے گھروں یعنی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی محبوب کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے ساتھ اپنی محبوب ترین مخلوق فرشتے بھی نازل فرما دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے، من نفس ان مومن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتم من قربی یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی سختی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا۔ جو شخص مفلس کو قرض کے لیے مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اس حدیث کو سننے کے بعد کیا پتہ چلا؟ پہلی بات ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر کوئی سختی ہے، کوئی مشکل ہے، اس کو دور کیجیے۔
زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی وجہ سے ستائے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، دوسرے ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے انسانی معاملات بہت سخت ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل ہے، آپ سوچتے ہیں کہ حقوق اللہ کو نبھانے کا زیادہ ارجر ہے، حالانکہ جو میں نے پڑھا اور الحمدللہ ہم صبح میں جو بک پڑھ رہے ہیں، معاملات، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرو، لوگوں سے ہیرا پھیری نہ کرنا، ان کو دھوکہ نہ دینا، ان کے ساتھ فریب نہ کرنا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو بندوں کے معاملے میں بچ گیا، اللہ اس کے ساتھ اپنے معاملے میں آسانی کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو مفلس کو قرض کے لیے مہلت دے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانی کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو قرض دینا ایک مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ کسی کے اس طرح وقت میں کام آتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی یہ مشکل حل ہو جائے، تو اگر وہ نہ دے گا تو اس کو ہر دن کا اجر ہے۔ بات سمجھیں، کوئی دے نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے اچھا تمہیں جب موقع ملے خود ہی دے دو، تو اس کو ہر دن اتنا قرض دینے کا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ بظاہر نہ دینے والا فائدے میں ہے، لیکن دیکھا جائے تو جس کو نہیں دے رہا اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نیکیاں کرنے کا شوق ڈالتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اور دنیا میں عیب چھپائے گا۔ آپ سوچیں ذرا، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہے تو کیا حال ہوگا، اور جو کسی بندے کی دنیا میں بے عزتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے اس کے گھر والوں کے سامنے بھی۔ آج ہم کتنا کیئر لیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، اٹس اوکے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چیک کیا تھا، وہ ہوا تھا۔ بھئی اللہ کے ساتھ معاملے درست کرو۔ پھر اسی طرح جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کسی کی مدد زیادہ کر سکتے ہیں یا اللہ آپ کی مدد زیادہ کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تو آپ تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کسی کی مدد کریں گے، لیکن اصل میں آپ اللہ کی مدد کو بلاتے ہیں، اور جو دین کا علم سیکھنے کی راہ پر آتا ہے، اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جنت آسان ہو رہی ہے؟ اس کلاس روم میں بیٹھ کر تو جنت بہت آسان لگتی ہے، یہاں بیٹھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ دیکھیں، ادھر نہ ادھر، سیدھے جنت کی روڈ پہ چل پڑیں یا جنت کی ٹرین میں بیٹھ جائیں۔ یہ تو جب دنیا داریوں کے جھنجٹوں میں پڑتے ہیں پھر ہم مشکل ہے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ پھر ہم اگر اس کلاس کو ڈھیلا لیں، پھر ریلیکس فیل کریں، دنیا کی مشکلات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، میں سوچتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ابھی آسان نہیں چاہتے، ہمیں ابھی جنت آسان نہیں کرنی، ہم نے بھی اور دھکے کھانے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ڈالتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہاں ابھی بھی کتنے فرشتے ہوں، آپ کو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس موجودگی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس شعور کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی پریشان ہے، دکھی ہیں، بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں جھگڑا ہے، آپ کہیں کہ میں جا رہی ہوں سکون لینے، میں اطمینان لینے جا رہی ہوں، یہاں سکینت ہے، یہاں فرشتے ہیں، اور علم کی محفل میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ میں اس وقت گھر بیٹھے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہے ہم کسی بیماری کی وجہ سے آج گھر رک جاتے، آج یہاں بیٹھ کر جو فرشتوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہو سکتا ہے ہم یہاں سے اٹھیں بالکل فریش اٹھیں۔ ہم پریشان آئے تھے، ادھر دکھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا غم تھے، یہاں کے بیٹھے کہتے ہیں یاد ہی کچھ نہیں رہا۔ کیوں، کیسے یاد رہتا؟ فرشتوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کے غم دور ہو گئے۔ لہٰذا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو بتا کر اس کی رغبت دیں کہ آپ اپنی دنیا کی آسانی کے لیے ضرور آئیں۔ کبھی آپ میں سے بھی کوئی ڈھیلا ہو سکتا ہے، آپ ایک دوسرے کو باندھ لیں، اپنے بڈیز بنا لیں۔ تم ڈھیلی ہونے لگو گی، اچھا آج میں چھٹی کر رہی ہوں تو میں تمہیں لے کے آؤں گی، تم کہو گی میں نہیں آ رہی، میں کہوں گی میں تمہیں لے کے جاؤں گی۔ ایک دوسرے کو فون کریں، دو دو کر لیں، آپ مجھے فون کریں، میں آپ کو کروں گی، اچھا اس کو یہ کرے گا وہ کرے گا، کیونکہ دیکھیے دین کا سفر اکیلے نہیں چلتا۔ ایک ٹرین ہے نا، اس کے اندر مختلف بوگیاں ہیں، انجن چلتا ہے تو ساری بوگیاں کٹھی چل ہی پڑتی ہیں، رائٹ؟ ایک کے ساتھ دوسرے جڑے ہوتے ہیں، ایک اینٹ آپ ہلاتے ہیں نا، دوسری خود ہی ہلتی ہے۔ تو کبھی آپ میں سے کسی کا دل بھی کرے نا چھٹی کرنے کو، تو آپ کہا کریں نہیں، میری وجہ سے سب سوچیں گے یہ کیوں نہیں آئی، اچھا میں نہیں آئی تو میری مجبوری سن کے اگلا کہے گا یہ تو مجھے بھی ہے، اور آپ دیکھیں وہ ایک ایسا چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس چیز میں پیچھے سے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہمت بندھانے والے بنیں، ہمت توڑنے والے نہ بنیں۔ ہم نہیں آئیں گے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا ہوگا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نقصان کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کا نقصان انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں سن کر دل چاہتا ہے نا عمل کرنے کو۔ اس میں جو حدیث کے بیان ہوئی، ایک میں تو فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، ایک میں سکینت بھی سکون سے ہے۔ جی ان کا بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جو ہمیں مطلب ہم
ذہنی طور پہ دل میں ریلیکس فیل کرتے ہیں. جی وہ اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے اوس برس رہی ہے، دل پہ ایک ٹھنڈک سی ہے، کولنس ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خوشی سن لی ہے، دل میں کوئی عجیب سی خوشی ہے، اطمینان ہے، تو یہ سکینت ہوتی ہے. اور اصل میں یہ فرشتوں کے آنے کا ہی ایک پیش خیمہ ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکینت دے. جی آپ جی گھر میں واقعی بندے کو نا ایسے الجھنوں میں رہتا ہے کہ یہ کر لیں یہ ان کر 2-3 لیں. گھنٹوں میں تو آپ نے 10 دفعہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹنا تھا، بچوں کو ڈانٹتے رہتے تو وہ ہیں. غریبوں کو بھی سکینت ملتی ہے جب آپ ادھر آتے ہیں. تو جب ادھر آتی ہیں ایسے سکون سے سن رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. پیچھے سے بھی کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا تھوڑا بندے کو محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ، تو یہ باتیں دوسروں کو بتایا کریں. الحمدللہ میرے ساتھ بھی مجھے ادھر آ کے بہت سکون ملتا ہے. الحمدللہ. میں تو کہتی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بیمار ہو تو ادھر ضرور آئیں کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر کی دکان ہاں، ہے، ایک دن یہاں روحانی علاج ہو رہا ہے آپ کا. ایک دن میں بیمار ہو گئی تھی ہاں. تو میں نے کہا کہ آج نہیں جاتی. پتہ نہیں کیا اتنی بے سکونی ہوگی مجھے اتنی کہ میں کہہ رہی تھی کہ آئے اللہ آج نہیں گئی تو میرا یہ سبق سننا جو رہ جائے گا، تو کیوں نہ چلی جاؤں، چلو دیکھتی ہوں جا کے. میں نے پھر اسی وقت جوتے پہنے بھاگتی چلی آئی کہ یہ کہیں مس نہ ہو جائے. جی بالکل، انشاءاللہ جو جس کا نہیں آ رہا اس کو پکڑ کے لے آئے. چلیے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ